الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے باعث۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہودیوں اور نجرانی نصرانیوں کے علماء جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، تو ابو راقم قرظی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگیں جیسے نصارہ عیسیٰ بن مریم کو پوچھتے تھے؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ، کیا ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں؟ حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جس بشر کو حق تعالیٰ کتاب و حکمت اور قوت فیصلہ دیتا ہے اور پیغمبری کے منصب جلیل پر فائز کرتا ہے کہ وہ ٹھیک پیغام الہی پہنچا کر لوگوں کو اس کی بندگی اور وفاداری کی طرف توجہ کریں، اس کا یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو خالص ایک خدا کی بندگی سے ہٹا کر خود اپنا یا کسی دوسرے مخلوق کا بندہ بنانے لگے۔ اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ خداوند قدوس نے جس کو جس منصب کا اہل جان کر بھیجا تھا، حقیقت میں وہ اس کا اہل نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اس آیت میں نصارہ کے اس دعوے کا بھی رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ ابنیت و الوہیت مسیح کا عقیدہ ہم کو خود مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا تھا۔ ان مسلمانوں کو بھی نصیحت کر دی گئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم سلام کے بجائے آپ کو سجدہ کریں تو کیا حرج ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح معنی میں صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر موت تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔